قد یقیناً خسیرہ خسارہ ہی پایا، نقصان ہی اٹھایا، اور تباہی اور بربادی ہی مقدر بنی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے جھوٹ سمجھا، جھوٹ قرار دیا، بلقاء اللہ، لقاء ملاقات اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور اس کو جھوٹ سمجھا، انہوں نے نقصان اٹھایا، خسارہ پایا۔ یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ شخص تباہ و برباد ہے، وہ شخص خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءت آئے گی، ہم ان کے پاس، حتی اذا جاءتہم یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئے گی، الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے ان کے پاس قیامت آئے گی، قالوا تو پھر کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس، ہائے افسوس، حسرت پشیمانی، ہائے افسوس، ہائے حسرت، علی پر، ما جو، علی ما اس پر جو، فرطنا ہم نے غلطی کی، فیہا اس بارے میں، علی ما فرطنا فیہا ہم نے جو اس بارے میں، کہ ہم تو مانتے ہی نہیں تھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت آنی، حساب، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، ہم نے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس بارے میں افسوس اس پر۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہاں بھائی بتاؤ حق ہے کہ نہیں، واقعتاً ہے کہ نہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل سچ ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ پھر جہنم کا عذاب بھگتو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہم نے جو غلطی کی اس معاملے میں، جو ہم نے حد سے تجاوز کیا، افسوس ہے ہمیں اس پر۔ وہم اور وہ، یحملون حمل سے ہے اٹھانا، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اسی سے وزیر بھی آتا ہے۔ وزیر، وزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو بادشاہ کا یعنی ذمہ داری لیتا ہے اس کی۔ تو اوزارہم وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنا بوجھ، علی پر، ظہور ظہر کی جمع ہے، پیٹھ، پشت، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر اور اپنی پیٹھوں پر، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم اور وہ اپنا بوجھ اپنی پیٹھوں پہ، اپنی پشتوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا دیکھو تو، ساء کیا ہی برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھو تو جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ کتنا برا ہے۔ یہ بوجھ کیا ہوگا؟ یہ بوجھ کیا ہوگا؟ اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے تو قیامت کے دن اس کے جو نیک اعمال ہوں گے نا، نیک اعمال وہ اس کے سامنے آئیں گے، لیکن بڑی حسین و جمیل اور بہت خوبصورت شکل کے اندر اور بہت معطر۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہے نا؟ تو وہ اعمال بولیں گے ہم وہ تیرے نیک اعمال ہیں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اور آج ہم تیرے کام آئیں گے۔ تو وہ ان کو دیکھ کر نا طبیعت ویسے ہی خوش ہو رہی ہوگی اس کی، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل اور اتنے معطر مہکیں اور خوشبوئیں ان سے اٹھ رہی ہوں گی۔
اس کے برعکس جو کافر و مشرک ہوگا تو اس کے سامنے اس کے اعمال آئیں گے اور وہ اتنی غلیظ بدبوئیں اٹھ رہی ہوں گی اور اتنی بھیانک شکلیں ہوں گی کہ اس کا نا دل کٹنے لگے گا. تو وہ پوچھے گا کیا تم کیا چیز ہو، تمہاری شکل الگ اتنی بھیانک، تمہاری بدبو اتنی الگ. تو وہ کہیں گے ہم تیرے وہ برے اعمال ہیں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. پھر وہ اعمال اس کو اپنی پشت پر اٹھانے پڑیں گے، ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. الا ساء ما یزرون، دیکھو تو کتنا ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں. پھر دیکھ لیتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اب یہ جو آخرت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے الفاظ استعمال فرمائے، بہت سارے. یوم الحساب، یوم الفصل، ٹھیک ہے، اور یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے، سب کچھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اصطلاح یہ بھی استعمال فرمائی، وہ ہے لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کی، کہ وہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، اگر ایک بندہ مومن اس پر تھوڑا سا دھیان دے تو اس کو قیامت مشکل نہیں لگے گی. اسے قیامت دیکھیں یوں سمجھے نا کہ بہت ہمارا کوئی عزیز، وہ جس کے آنے کا ہمیں شدید انتظار، وہ آتا ہو، وہ آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، تو ہم لمحہ لمحہ گن رہے ہوتے ہیں کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے. اچھا 2 دن رہ گئے، اچھا 1 دن رہ گیا، اچھا آج آ رہا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر کسی خاتون کا خاوند وہ کوئی 20-25 سال کہیں باہر ہے اور 20-25 سال کے بعد وہ آ رہا ہے، وہ عورت کتنی خوش ہوگی، بچے کتنے خوش ہوں گے، گن گن کر گھڑیاں گن رہے ہوں گے کب ہم وہ آئے، کب ملاقات ہوگی. اچھا اب تو تھوڑا سا ذرا یہ ہے کہ جدید ذرائع ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ تو وہی ہے. پرانے زمانے والا نہ دیکھنے والا کوئی سین تھا، نہ سننے والا کوئی سین تھا، اللہ تو غیب کے پردے میں ہے. اب کب ایسا ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں اور اللہ ہمارے سامنے آئیں اور ہم اللہ سے مل پائیں؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا. ایمان والوں کے لیے میں نے ملاقات کا دن رکھا ہے، میں ملوں گا اس دن. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. یعنی اس کو اللہ سے ملاقات کا انتظار ہے اور اللہ کو اس سے ملاقات کا انتظار ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا. تو یہ لقاء اللہ کا جو لفظ ہے نا، اللہ کی ملاقات، ایک مومن کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا نا، تو بڑے خوش، حشاش بشاش. تو لوگ کہنے لگے آپ کو موت کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ موت تو ایسی چیز ہے کہ بندہ ڈر خوفزدہ سا ہوتا ہے، تو آپ خوش ہیں، کس بات پہ خوش ہیں؟ تو کہنے لگے کہ غدن نلقا محمد و اصحابہ، موت بالکل قریب آ گئی ہے اور میں خوش اس لیے ہوں کہ کل انشاءاللہ حضور سے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. حالانکہ حضور سے ملاقات دنیا میں رہی ہے، حضور کی خدمت میں رہے ہیں سالہا سال، عرصہ دراز، کم از کم آپ کہہ لیں کہ 23 سال تو حضرت بلال حضور کی خدمت میں رہے ہیں. 23 سال پورے کے پورے، ملاقات، غمی، خوشی، راحت، دن رات، جنگ لڑائی، ہر حال میں حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بالکل صحابہ بھی ساتھ ساتھ. لیکن اس کے باوجود ملاقات کی خواہش اور خوشی اتنی ہے کہ وہ موت کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے، ڈر ہی ختم ہو گیا. لیکن اللہ سے جو ملاقات ہے اس کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہے مومن کو. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے نا مومن کا تحفہ ہے. موت مومن کا تحفہ ہے، یہ تو گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اسی سے پھر آگے وہ اللہ کی ملاقات کی طرف چلتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھیں، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا تو خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا نا،
انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آئے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو اس معاملے میں بڑی زیادتی کرتے رہے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنا جو بوجھ ہے وہ اپنی پیٹھوں پر، پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو تو کتنا ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، مگر، لعب و لہو، لعب کھیل، لہو تماشا، دنیا کی زندگی تو کھیل، ایک کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کون سی چیز ہے جس کو کھیل تماشا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ بار بار کہتے ہیں قرآن کریم میں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز کو کھیل تماشا کا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ لہو و لعب ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے اصل مقصد کو، دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ کر جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تو کھیل تماشا ہے، تو کھیل تماشا۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے میں نے بہت بڑا سیاستدان بننا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی یہ مقصد، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بنا لیتا ہے لہو و لعب، اور لعب و لہو، تو کھیل تماشا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے، ٹاپ کا کرکٹر بننا ہے، ٹاپ 10 میں میں نے جانا ہے یا ٹاپ 3 میں نے جانا ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، لہو و لعب، لعب و لہو، تو کھیل تماشا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچتا ہے جی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اتنی پراپرٹی خریدوں اور اتنا بڑا میں لینڈ لارڈ بن جاؤں کہ دنیا میری پراپرٹی کو دیکھ کے رش کرے، تو لعب و لہو، اور لہو و لعب۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو، تو یہ لہو و لعب نہیں ہے، یہ لعب و لہو نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا لوگ اللہ کو چھوڑ کر کن چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ عورتیں، زمین، مال و دولت، سونا چاندی، اور مکانات، بلڈنگیں، اور فلاں 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 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ ہے لہو و لعب۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور لا، یقیناً، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، خیر، تو بہت بہتر ہے۔ آخرت کا گھر، اب آخرت کا گھر آخرت میں نہیں ملے گا، وہ تو یہاں سے ملے گا، وہ یہاں ہم کچھ کریں گے، یہاں ہم کریں گے تو اس پر آخرت کا گھر ملے گا، اور جس پر آخرت کا گھر ملے گا وہ کام جب یہاں کریں گے تو وہ لہو و لعب نہیں ہے، وہ فضول کام نہیں ہے، وہ بیکار کام نہیں ہے۔ جس پر آخرت کا گھر ملے گا، وہ اللہ کا دین، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور پر ایمان، قرآن کا پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عدل، انصاف، حقوق العباد، حسن اخلاق، ماں باپ کی خدمت، معاشرت، رزق حلال کا کمانا، یہ سب، یہ لہو و لعب نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر، خیر، بہت بہتر ہے، للذین، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یتقون، جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ افلا تعقلون، تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون، تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قد، یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک، لیحزنک، آپ کو غمگین کرتی ہیں، الذی، وہ باتیں، یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ کہتے ہیں آپ کو غمگین کرتی ہیں ان کے باتیں۔ فإنہم، بے شک یہ،
لا نہیں، یکذبونک آپ کو جھٹلا رہے، فإنہم لا یکذبونک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، ولیکن بلکہ الظالمین یہ جو ظالم ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو اصل دشمنی آپ سے نہیں ہے، ان کو اصل دشمنی اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے۔ اس لیے یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ اصل میں اللہ کی کتاب سے اپنی دشمنی اور اپنی مخالفت ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، 40 سال تک حضور کو نبوت نہیں ملی، جب تک نبوت نہیں ملی، قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں کا تارا، اس معاشرے کے سب سے شریف النفس ترین، قابل عزت، قابل احترام، قابل تقدیم، جس محفل میں جائیں اٹھ کے لوگ جگہ دیتے ہیں، فیصلہ کروانا ہے حضور کے پاس آتے ہیں، جناب آئے تشریف رکھیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ کوئی شخص گواہی چاہتا ہے تو وہ کہے گا جی حضور گواہی دے دیں گے تو بات ختم۔ کیوں؟ ابھی اللہ کی آیات، اللہ کا دین نہیں آیا، کوئی مخالفت نہیں۔ جب اللہ کا دین آیا مخالفت شروع، تو فرمایا اصل میں مخالفت آپ کی نہیں ہے، اصل میں یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو نہیں، بلکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، یہ دراصل اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اب اللہ جانے اور یہ جانے، اب اللہ جانے، اسی لیے ہم بار بار پڑھیں گے وانتظر انہم منتظرون۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، آپ کا کام ختم۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، پہنچا دیا، بس آپ بری و ذمہ۔ اب کیا ہوگا؟ میں جانوں اور یہ جانے، میں جانوں۔ اس لیے کئی جگہ ہم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم آپ کو اٹھا لیں اور اس کے بعد ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آ جائے ان پر عذاب، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں نہ بھی آئے، کیونکہ ان کی لڑائی آپ سے نہیں ہے، یہ مخالفت میری کر رہے ہیں، میری کتاب میرے دین کی کر رہے ہیں، میں جانوں یہ جانے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقول، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، فإنهم لا يكذبونك یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً كذبت جھٹلائے گئے، رسل رسول، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا لیکن انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ اس پر، مَا كُذِّبُوا جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا اور جو ان کو ایذائیں اور تکالیف پہنچائی گئی۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا جو ان کو تکالیف پہنچائی گئی، جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ پہنچی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، حتیٰ اتاہم نصرنا۔ سورہ یوسف کی آخری آیت میں ہم پڑھیں گے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا۔ بسا اوقات اللہ کی مدد آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، اتنا وقت، وہ اللہ کی حکمت ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ رسول مایوس ہونے لگے کہ ہم نے جو عذاب کا ان کو کہا ہوا ہے وہ نہیں آنا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمیں جھوٹا قرار دے دیا جائے گا، جاءہم نصرنا پھر آئی ہماری مدد، پھر ہماری مدد، فنجی من نشاء پھر جس کو ہم نے چاہا بچا لیا۔ یہ دیکھیں حتیٰ اتاہم نصرنا یہاں تک کہ پھر آئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے نبیوں کی تو اللہ نے مدد کی تھی لیکن آپ کی نہیں کریں گے، نہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کی مدد فرماتے ہیں تو آپ کی بھی فرمائیں گے۔
ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءک، آپ کے پاس آ چکی، من نبا، خبریں، المرسلین، رسولوں کی، اور رسولوں کے واقعات آپ کے پاس آ چکے ہیں. وَإِن، اور اگر، کانا، ہے، کبرا، گراں، بھاری، مشکل، علی کا، آپ پر، اعراضہم، ان کا آپ سے منہ موڑنا اور ان کا آپ کا انکار کرنا. اگر ان کا جو انکار ہے، ان کا جو اعراض ہے، اگر وہ آپ پر بھاری ہے، گراں ہے، فَإِن، تو اگر، استطاعت، آپ کر سکتے ہیں، ان تبتغی، کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، سرنگ، فی الارض، زمین میں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر زمین میں کوئی سرنگ کھود سکتے ہیں آپ، او سلمن، سلم، سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، یا پھر آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر جا سکتے ہیں، فَتَأْتِيَهُمْ، تو جا کے لے آئیں ان کے لیے، بِآیَہ، نشانی. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَہ، تو آپ جا کر ان کے لیے نشانی لے آئیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے اور بے جا اور فضول قسم کے مطالبات کرتے تھے. جی اگر آپ ہماری یہ بات پوری کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن مقصد اس کا ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، تنگ کرنا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ جتنی ضرورت تھی بقدر حکمت اور مشیت، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں مان بھی لیتے تھے، معجزات ظاہر بھی ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے تنگ کرنا ہوتا تھا، پھر آ جاتے، پھر آ جاتے. اب کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا کہ یا اللہ آپ قادر ہیں تو یہ دکھا دیں، اللہ کرے یہ بھی ہو جائے، اللہ کرے یہ ظاہر، معجزہ بھی ظاہر ہو جائے، یہ نشانی بھی ظاہر ہو جائے، شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا اس آیت میں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر خواہش پوری ہو تو اگر کر سکتے ہیں تو جائیں سرنگ کھودیں زمین میں اور جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں پورا کر دیں. یا اگر آپ آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ سکتے ہیں تو جائیں آسمان پہ چڑھ جائیں اور لے آئیں. اللہ نے جتنی کرنی تھی کر دی، بس اللہ اور نہیں کرے گا. یہ ایک قسم کی تسلی بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بس نہیں ہونا جو کام انہوں نے جو ایمان نہیں لانا نا، نہیں لانا، وہ نہیں لانا. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا انکار آپ پر اتنا ہی بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ، کہ کھودیں، نَفَقًا، سرنگ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، تو کھود لیں. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان کے اندر کوئی سیڑھی لگا کر آپ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی. وَلَوْ، اور اگر، شاء، چاہتے، اللہ، اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، لجمعہم، تو اللہ ان سب کو اکٹھا کر دیتے، علی الہدی، ہدایت پر. اللہ ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے. یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے کہ سب کو مسلمان بنا دیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. کر سکتے تھے جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی مسلمان ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں، آپ کی تو خواہش ہے، تو اللہ کر سکتا تھا ایسا. یہ کون سا مشکل تھا؟ نہیں. اس لیے لوگوں کے ارادے اور اختیار پر چھوڑا گیا اس کو. کون ہے جو قبول کرے، کون ہے جو اس کی فکر کرے، جو طلب رکھے. فلا تکونن، نہ ہوئیے آپ، من الجاہلین. اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس جملے کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا. بس آج اتنا ہی کرتے ہیں.